کہ نشہ کر لینا از اے فزیکل ریلیپس، اور یہ سوچ لینا کہ میں نشہ کروں گا یہ سائیکولوجیکل یا مینٹل ریلیپس ہے. تو یہ سوچنا کہ میں کروں گا جب موقع ملا یہ مینٹل ریلیپس ہے، اور فزیکل ہے کہ پھر ایکچولی کر لینا. لیکن اگر آپ فالو اپ میں نہیں آتے تو اس کو فزیکل ریلیپس تو نہیں کہیں گے نا. یہ تو ایک آپ کا علاج میں دلچسپی نہ لینے کا پہلو ہے جس سے کچھ اندازے لگائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو اوور سینسٹیو کی آپ بات کر رہے تھے، نہ تو انڈر سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے نہ اوور سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے. فی الحال وہ جو کہتے ہیں نا پکچر تو ابھی باقی ہے میرے دوست، ابھی تو کافی عرصے تک آپ نے اس جد و جہد میں رہنا ہے جسے ریکوری کہتے ہیں، تب جا کے کہیں معاملات بہتر ہوں گے. کچھ پیشنٹس کے لیے یہ تھوڑا لمبا جرنی ہوتا ہے اسٹرگل کا، کچھ کے لیے یہ چھوٹا ہوتا ہے، کچھ کے لیے یہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے. جس دوران آپ نشہ کرتے رہے تو جیسے جاوید اختر کہہ رہے تھے اس دن کہ 27 سال شراب پی تو 27 سال غلطیاں کی اور شراب کے نشے میں ہی کی، اور اس کے بعد شراب چھوڑ دی. 20 سال ہو گئے شراب چھوڑے ہوئے، اور لوگ آتے ہیں ان کے پاس مشورے کرنے کے لیے کہ وہ ایک سمجھدار انسان ہے، تو کہتا ہے میں کیسا سمجھدار انسان ہوں کہ جس کو 27 سال شراب پیتے پیتے غلطیاں کرتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا گڑبڑ ہے. تو جب ناکامیاں پے در پے ہوتی ہیں تو پھر بندہ اپنی بے بسی کو اپنا لیتا ہے، اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیکھی ہوئی مایوسی، لرنڈ ہیلپ لیسنس. تو 20 سال میں پہلے سالوں میں 2-4 سالوں میں آپ نے کہا ہوگا کوئی بات نہیں چھوڑ دوں گا، پھر کہا اچھا یار چھوڑتا ہوں، پھر آپ نے چھوڑ کے دیکھا تو چھٹ گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ کرنے لگے کہ میں تو جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں، اور اس کے بعد پھر سوچا چھوڑ دوں، اور پھر وہ چھوڑ دیں گے اتنی جلدی کیا ہے. تو کرتے کرتے 6-7 سال گزر گئے، اور اس کے بعد ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ اتنے نہیں ہو سکتا، یہ چھوڑنا مشکل ہے، مجبوری بن گئی ہے. اور پھر آپ نے کوششیں کرنی چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو بہاؤ پہ چھوڑ دیا کہ دریا کا پانی جدھر مجھے لے جائے، اور یہی ہے میری زندگی. لیکن پھر والدین نے دو میں سے ایک وجہ سے یا دونوں وجہ سے آپ کو ریہیبلیٹیشن میں ڈالا. یا تو ان کی تکلیف بہت زیادہ تھی، یا پھر وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے اپنی محبت کی وجہ سے آپ کے ساتھ حالات ہوتے ہوئے. لیکن جو لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے، یہ اس چیز کو سب پیشنٹس کے لیے سمجھنا ضروری ہے. وہ ہم نے ایک آج کل بلی پالی ہوئی ہے، اور وہ اس کے ہم کافی نخرے اٹھاتے ہیں. اور 2-3 دن پہلے میری وائف نے اس بلی کے لیے ایک کھلونا آن لائن خرید کے منگوایا. وہ بلیوں کے، ان جانوروں کے پیٹس کے لیے بڑے نخرے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو وہ کھلونا ایک منگوایا. اس کھلونے میں 3 گول دائرے تھے اور 3 چھتیں تھیں، اور اس کے درمیان ہر گول دائرے میں ایک بال تھا جو کہ آپ اس گول دائرے میں گھما سکتے تھے، اس کو پکڑ کے باہر نہیں نکال سکتے تھے گول دائرے سے. 3 بال تھے ہر سطح پہ، نچلے سطح پہ، درمیانی سطح پہ اور اوپر والی سطح پہ. اس کے 3 دائرے تھے جس میں ہر ایک میں ایک بال تھا مختلف رنگ کا، اور بلی نے اس سے کھیلنا تھا. تو بلی کے سامنے جب وہ رکھا گیا تو بلی نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا کہ وہ بال کو ہاتھ لگائے تو وہ چل پھرے، تو وہ اس کے چاروں طرف گھوم کے اس بال کو تلاش کرے اور پھر ہاتھ لگائے، پھر اس کو پکڑنے کی کوشش کرے اور پکڑ کے وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرے، پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے باہر نکالنے کی کوشش کرے، پر اس کی گنجائش نہیں تھی. تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہ تم نے اس کو کھلونا لا کے دیا ہے، یہ صرف 3 دن اس کے ساتھ کھیلے گی، اس کے بعد یہ اس کے ساتھ نہیں کھیلے گی، پھر کھلونا ضائع ہی جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ 3 دن کے بعد وہ کھلونے سے نہیں کھیلے گی؟ جب بالز باہر نہیں کبھی بھی آئیں گے، کسی صورت میں وہ کامیاب نہیں ہوگی، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے گی. ٹھیک؟ تو ایسے ہی جو ہیومن برین ہے اس کا جو اینیمل پارٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے کہ جب آپ کچھ طریقے اپنے طور پر آزماتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پر آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی اور ہوگا جو میری مدد کر سکتا ہے. کہ جو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ اور لوگ کر سکتے ہیں. یہ اس وجہ سے خیال نہیں آتا کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ اور لوگ کر سکتے ہیں. یہ اس وجہ سے خیال نہیں آتا کہ اس سے تو میری پھر بہت
बेइज्जती की बात है कि और लोग कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता, तो बेहतर है ये बिलीव करना फिर ऐसे हालात में कि अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आपके जो पेरेंट्स ने हिम्मत की और आपको रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में डाल दिया, और उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि जो वो नहीं कर सकते वो कोई और कर सकता है, और उन्होंने हम पे भरोसा किया। और हम कभी कभी ये सोचते हैं कि जो हम नहीं कर सकते वो दूसरे कर सकते हैं, या कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हम नहीं कर सकते वो दूसरे नहीं कर सकते। ये जो ओवर सेंसिटिव होना है, ये अभी तक आपने उस चीज़ को छोड़ा नहीं जिसे ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। ग्रैंडियोसिटी ये है कि अगर मैं कोई काम नहीं कर सकता तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। आप इसे ओवर सेंसिटिव होने का नाम दे रहे, ओवर सेंसिटिव होने का नाम। इसी चीज़ को आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि डीप डाउन आपका अब भी बिलीफ है कि यह कम होना कोई नहीं। ऐसा है कि काम होना कोई नहीं है, खाम खाम मुझे भट्टी में से गुजारा जा रहा है कुंदन बनाने के लिए, लेकिन तपिश मुझे लगेगी, आँच मुझे लगेगी, पर रहूँगा मैं वैसे का वैसे ही जैसे पहले था, जिससे कि आपके अंदर उम्मीद पैदा नहीं होती और आपको मनफी ख्यालात आते हैं, मुस्बत ख्यालात नहीं आते। वो क्या चीज़ है जो मनफी ख्यालात दे रही है? साबका नाकामियाँ, जो कि आपने कई साल से अपने आप को उन नाकामियों में से गुजरते हुए देखा, जबकि आप तन्हा कोशिशें कर रहे थे, और आप वालिदैन को भी कह रहे थे कि ख़बरदार मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरी ज़िंदगी में दखल नहीं देना, क्योंकि जो चंद बातें पेशेंट्स अपने घर वालों को कहते हैं उसमें से एक बात ये भी है कि मेरी ज़िंदगी से परे रहो, ये कहते हैं। ये तीसरी बात है कि जो वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी से परे रहो, जबकि पहली बात वो ये कहते हैं कि मेरा जो भी बेड़ा गर्क है ये आप लोगों ने किया है। ये पहली बात कि आप लोगों ने एक्चुअली बचपन में मुझे प्यार नहीं दिया, या ज़्यादा प्यार दे दिया है जिससे मैं पोपला हो गया हूँ, या आपने मेरे साथ ये नहीं किया या वो किया है जिससे कि ऐसा हो गया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपका बेटा ही नहीं, पता नहीं आप मुझे अस्पताल से लेके आए हैं, या इस तरह की बातें भी बाज़ औक़ात पेशेंट करते हैं कि आप हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क किया। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हाय मैं बेचारा, मेरा कख नहीं रहा, और बाकी फ़लाँ का ये अच्छा हो गया है, फ़लाँ का ये अच्छा हो गया है। तीसरी बात ये फिर कि हुन मैनू हथ ना लाना, तुसी काफ़ी मेरा बेड़ा गर्क करता है, तो हुन मेरे तो परे हो जाओ। और चौथी बात ये कहते हैं कि वैसे अगले महीने में ठीक हो जाना है, अगले महीने मैंने कोई छू मंतर करना है, पहाड़ों पे चले जाना है, किसी दरवेश के पास जाना है, या कुछ करना है ऐसा जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, ये जो चार चीज़ें हैं मैं छोड़ने ही लगा हूँ। छोड़ दी है इसलिए नहीं कहते कि उससे तो घर वालों को बेहोशी तारी हो जाए, ये अचानक इतनी अच्छी खबर सुन के तो बंदा बच नहीं सकता। बाज़ औक़ात जैसे किसी को बताया जाए कि आपका 5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है, तो आप शुरू करेंगे कि आपका 500 रुपये का प्राइस बॉन्ड निकला है। चौथी बात का नहीं, कहते ज़रूर थे, करना करना कोई नहीं, लेकिन कहते ज़रूर हैं, क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ कहने के लिए होती हैं, जिनको हम डिल्यूजनल प्रोमिसेस कहते हैं। कभी आपने वो कहानी सुनी हुई है, पाइड पापर? पता है कोई साज बजाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है, रंग बिरंगे कपड़े पहन के। ये कभी पीक फ्रीन्स का एक एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, आप में से जो लोग बुजुर्ग हैं उनको याद होगी, क्योंकि ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट थी। पीक फ्रीन्स बिस्किट की एक एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के आता है एक बंदा जो कार्टून नुमा होता है, और वो बजाता है साज, और बच्चे जो हैं चारों तरफ से स्कूलों के, जो हॉस्टलों के बच्चे होते हैं, वो निकल आते हैं और उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं बिस्किट खाने। असल में ये कहानी पुरानी है। 13वीं सदी में जर्मनी के एक शहर में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई,
اور اس شہر میں لوگ پریشان ہو گئے، تو شہر کے میئر نے ایک بندے کو پوچھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، تو اس نے کہا جی میں ایک بندے کو جانتا ہوں کہ جو آ کے تو اس شہر کے سارے چوہوں کو نا شہر سے نکال دے گا۔ تو جرمنی میں اس بندے کو تلاش کیا گیا اور وہ رنگ برنگے کپڑے پہن کے پائٹ پائپر آیا اور اس نے وہ ساز بجانا شروع کیا، تو سارے چوہے اس کے پیچھے چل پڑے اور وہ ان کو لے کے اپنے ساتھ ایک برات کی شکل میں شہر سے باہر گیا اور جا کے تو دریا میں اتر گیا، تو سارے چوہے بھی دریا میں اتر گئے اور مر گئے۔ تو شہر والے بڑے خوش ہوئے، میئر بھی بہت خوش ہوا، تو اس نے کہا اچھا جو میرا معاوضہ ہے مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایڈی کیڑی گل ہے، تینوں اینے ڈھیر سارے چوہے دیتے نے تو ان معاوضہ مانگنا ہے۔ تو اس سے وعدہ خلافی انہوں نے کی، تو غصے میں آ کے اس نے یہ کیا کہ وہ پھر اس شہر میں اس نے آ کے چکر لگانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، پیچھے لگانا، ڈیلیوژنل پرومسز کرنے اور باہر نکل جانا۔ یہاں سے ٹرم نکلی ڈیلیوژنل پرومسز، یعنی ایسے وعدے جو پورے نہیں کیے جا سکتے، کہ روٹی کپڑا مکان دے دیں گے، ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر دے دیں گے، یہ ہوتے ہیں ڈیلیوژنل پرومسز۔ جب ہمارا بچہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تسی میں برباد کرتا ہے تو بہت برا لگتا ہے، جب کہتا ہے کہ جی میں بہت وکٹم ہو گیا ہوں تو ہن مینوں ہتھ نہ لانا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں کرنٹ ماراں گا نہیں تے۔ اور یہ کہ چوتھی بات یہ کہ اب میں نے اگلے مہینے ٹھیک ہو جانا ہے، تو یہ جو ہے ڈیلیوژنل پرومس ہے۔ اور گھر والوں کو ویسے وقتاً فوقتاً بہت اچھا لگتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت لوگ خود ہی چاہتے ہیں کہ وزن کم کر لیں لیکن نہیں کم کر پاتے۔ ہم خود ہی کہتے ہیں کہ صبح واک کریں گے تو نہیں کر پاتے۔ ہم خود ہی کہتے ہیں کہ آئندہ ہم پڑھیں گے اور اول آئیں گے اور نہیں کر پاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خالی ول جو ہوتی ہے، یعنی ارادہ جو ہوتا ہے، وہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کبھی مضبوط اور کبھی کمزور ہوتا ہے۔ جیسے 100 دن کے لیے آتے ہیں تو آپ کے گھر والے ہمیں ایک موقع دیتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں جو 100 دن میں کچھ بہتری ہوئی تو پھر اگے چلیں گے۔ رستے میں وہ بھی تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں، تھوڑا مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا تھا اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 100 دن تو انڈور میں کام ہوگا، اس کے اتنے کے نتائج نکلیں گے کہ آؤٹ ڈور میں آنا چاہیے، اور آؤٹ ڈور میں آئے گا تو اس سے بہتری آنا شروع ہوگی، اور پھر کانٹیکٹ میں رہے گا، اسٹرکچر سے جڑا ہوگا، رابطے میں ہوگا، اس کے نئے دوست بن چکے ہوں گے، مثلا ندیم نور صاحب، ڈاکٹر صداقت علی، یا اس قسم کے دوست بن چکے ہوں گے، تو اس کی نشانی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر کسی کی دوستی ڈاکٹر صداقت سے ہو یا ندیم نور سے ہو یا ڈاکٹر اعجاز قریشی سے ہو، ایسا مطلب کی ہے؟ کیوں جی ماں باپ کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ بچہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے، آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ گھر والوں کو بھی کہتا ہے کہ ولنگ ویز سے بچ کے رہنا، ڈاکٹر صاحب سے تو بالکل نہیں ملنا۔ مری میں اب جو پیشنٹس زیر علاج ہیں، تو جیسے رہائش گاہیں پیشنٹس کے لیے ہیں اتنی ہی رہائش گاہیں فیملیز کے لیے بھی بن رہی ہے، کیونکہ مری میں اس لیے کیا کہ لوگ دور شہروں سے آتے تھے، سویرے وہ گھر سے نکلتے تھے، شام 4 بجے وہاں پہنچتے تھے اور اپنے مریض کو ملتے تھے، اور پھر اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے تو سرگودے جانا ہے، تو وہ پھر چلے جاتے تھے اور پھر 15 دن بعد آتے تھے۔ اب ہم نے یہ کیا کہ وہاں کچھ مزید زمین ایکوائر کر کے کمرے بنا دیے ہیں، جن میں سے کچھ کمرے ریڈی ہیں، کچھ باقی ریڈی ہو جائیں گے بعد میں۔ تو پیرنٹس جب آئیں گے تو وہ پہنچا کریں گے رات کو 8-9 بجے اور آ کے سب سے پہلے آرام کریں گے، پھر اگلے دن صبح وہ اسی طرح کمروں میں سے آئیں گے مریضوں۔ موبائل تو پاس ہوگا پر جانے کی آزادی نہیں ہوگی، وہ رہیں گے 3-4 دن وہاں۔ کراچی میں ایسا ہی ایک پروجیکٹ سمندر کے کنارے ہے جو ہاکس بے پہ ہے، اور کلفٹن کے جو پیشنٹس ہیں ان کے فیملی ممبرز کو ٹوٹلی الگ وہاں رکھنے کا پروگرام بنایا ہے کہ جہاں قرب و جوار میں پیشنٹس نہ ہوں ان کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرب و جوار میں پیشنٹس ہوتے ہیں تو آپ کچھ سیکھنے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی دے گا کہ جب آپ اس ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں
اور آپ کا لخت جگر ادھر بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کا دھیان میری طرف نہیں ہوتا, ادھر ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بس گردن ساری ایسے ہو جاتی ہے بالکل. تو اب ہم ایسے کرنے لگے ہیں کہ جو یہ گھر والوں کو ایڈکشن ہو گئی ہوئی ہے, ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈڈ ٹو. ایڈڈ ٹو کا کیا مطلب ہوا؟ ایڈڈ ٹو یعنی کسی چیز میں جمع ہو جانا, جڑ جانا. ایڈکشن پیشنٹ کو ہوتی ہے ڈرگس کی اور پیرنٹس کو ہوتی ہے اپنے پیارے کی, اور وہ جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ, اور جب وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری بات ان کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے کئی دفعہ. اور جو یہاں آتے بھی ہیں ہماری کاؤنسلنگ سیشن میں, اس کی ظاہر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ آیا کرو, پر اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو طوطا ادھر بند ہے اس کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس لگایا. نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ اچھی نہیں ہے. اس کے لیے جو ہیلدی ورڈ ہے وہ ہے ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ. یہ ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ میں فرق ہے, اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے کسی کام کی ضرورت ہو کرنے کی تو آپ پیچھے ہٹ کے اپنا کام کر لیتے ہیں, ڈیٹیچ ہو کے اپنا کام کر لیتے ہیں. اور جب آپ کے مریض کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ آگے بڑھ کے اس کا کام کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ. جیسے کہ اگر آپ نے روشنی چاہیے تو آپ آگے بڑھتے ہیں اور بٹن کو نیچے کر دیتے ہیں, روشنی آ جاتی ہے. اس کے بعد آپ اپنے کام کرتے ہیں, اس کے بعد آپ بٹن کو اوپر کرتے ہیں. آپ بٹن کے ساتھ خود کھڑے نہیں رہتے یا کوئی بندھا نہیں رکھتے کہ تم ادھر کھڑے رہو اور اس بٹن کو دبائے رکھو. یہ جو گھر والوں کا دل نہیں چاہتا کہیں دور جانے کو, یہ جسے ہم محبت کہتے ہیں, یہ ایکچولی بیماری کی ایک شکل ہے جو کہ ہمیں اس کا کچھ سنوارنے نہیں دیتی اور اپنا کچھ بچانے نہیں دیتی. کہ جب آپ کے فادر کو ضرورت ہو اپنے جاب پہ جانے کی تو وہ جاب پہ چلے جائیں, لیکن اگر ان کو اطلاع ملے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے تو وہ بھاگ کے آپ کی طرف آ جائیں, تو اس میں دوری کیسے پیدا ہوئی. لیکن اگر وہ آپ کے پاس ہی بیٹھے رہیں اور کہتے رہیں کہ تمہارا فٹ ہے منہ, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کہیں کہ تمہارا 2 دفعہ فٹ ہے منہ, اور پھر کہیں کہ تمہارا 1000 دفعہ فٹ ہے منہ, تو مجھے بتائیں کہ اس سے تعلقات اچھے ہوں گے؟ یہی تو ہو رہا ہوتا ہے نا, یہی تو ہو رہا ہوتا ہے. جب ہر وقت گھر کے اندر ہی رہتے ہیں اور چاروں طرف کبھی بچہ گھوم کے ادھر سے نکل جاتا ہے, کبھی فادر گھوم کے ادھر سے نکل جاتے ہیں, تو یہی ہوتا ہے نا. وہ ایک زمانے میں ایک پنجابی فلم آئی تھی فٹے منہ, اس زمانے میں ریڈیو پہ اشتہار آیا کرتے تھے فلموں کے, تو وہ اس میں اشتہار تھا کہ دیکھنا نہ بھولنا اس جمعے نو 14 تاریخ نو فٹے منہ اج ہی ویکھو فلانے فلانے سینما میں. تو یہ سٹوری چل رہی ہوتی ہے گھر میں. تو بات یہ ہے کہ ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ چاہیے, ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ, کہ آپ پیچھے ہٹ سکیں, آپ آگے بڑھیں جب ضرورت ہو. جب آپ کو اپنے پرائیویسی کی ضرورت ہو, کوئی کام کرنے کی ضرورت ہو, تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. جب آپ پیچھے ہٹ جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ کے پیارے کو آپ کی ضرورت ہے, تو پھر آپ واپس آ کے تو پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا کیا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کئی دفعہ یہ بھی والدین کرتے ہیں کہ 6 مہینے منہ ہی نہیں لگاتے,
ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بالکل 6 مہینے قطع تلقی کر لی. ہم وہ نہیں کہہ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دن میں 6 دفعہ آگے 6 دفعہ چلے گئے, نہ جاتے ہوئے پریشانی نہ آتے ہوئے کوئی مسئلہ. جیسے کہ آپ کے دوست ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس کبھی آتے ہیں, کبھی چلے جاتے ہیں, کبھی آتے ہیں, لیکن اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہی ٹکے رہیں یا ان کو ہی اپنے ساتھ ٹکائے رکھیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کو ڈیپینڈنسی. ہر بندہ جو صبح روزگار کے لیے جاتا ہے ابھی تو آخر کار رات کو واپس آتے ہیں نا, لیکن ان کے آنے کا سٹائل ہوتا ہے. کتنے % افراد یا حضرات جو صبح اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں تو کام سے فارغ ہو کے سیدھے گھر آتے ہیں؟ تو باقیوں کی پرابلم ہے, وہ کتنے جانے دیں. ایویں اس دوست کے پاس چلے گئے, پھر اس کے پاس چلے گئے, پھر اس کے پاس چلے گئے, اور تھک ٹوٹ کے رات کو کسی جو پہلے گھر جاتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بعد میں پارٹی کرنی ہوتی ہے اور جانا ہوتا ہے. نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو ایک دفعہ گھر واپس آتے ہیں تو پھر اگلے دن صبح ہی گھر سے نکلتے ہیں. لیکن گھر آتے ہوئے اور دفتر سے جاتے ہوئے جو بیچ میں جو گیپ ہے, میں اس گیپ کی بات کر رہا ہوں جو کہ وہ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, اور دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ ٹائم گزارتے ہیں ان دوستوں سے ان کو کبھی فیض نہیں ہوتا, نہ وہ دوستوں کو کوئی فیض پہنچاتے ہیں. تو کئی چیزیں بندہ ڈسکور کرتا ہے اپنے زندگی کے کافی سال گزار کے, جسے مڈ لائف کہتے ہیں, اس میں آ کے تو وہ چیزوں کو وہ ٹائم پاس کرنا کے لیے جاتے ہیں, پر وہ گھر میں بھی تو بہو بلے نہیں ہے نا, اپنے بھی بچے ہیں اور اپنے بہن بھائی ہیں جن کے پاس ٹائم پاس ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں چند چیزیں اچانک ڈسکور ہوتی ہیں. جیسے مجھے اچانک ڈسکور, میرے کچھ 100 دوست ہیں جو بڑے گہرے دوست ہیں جن کو میں رات 3 بجے بھی فون کر سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے یہ کام ہے, یا میرا ویسے ہی دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے, یا سنائیں آپ کا کیا حال ہے, تو میں کر سکتا ہوں, لیکن کرتا نہیں ہوں. مطلب حساب سے کرتا ہوں تاکہ ان کو اور مجھے پرابلم نہ ہو. ان میں سے ایک میرے دوست جاوید چودھری ہے, تو ان کے ساتھ میری 25 سال سے دوستی ہے اور بہت اچھی دوستی ہے, اور بہت ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں. تو پچھلے دن انہوں نے مجھے فون کیا, تو ان کو کوئی کام تھا تو انہوں نے فون کیا, اور بات چیت کے نتیجے میں مجھے پتہ چلا کہ پچھلے مہینے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی. تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا, میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں, نہ میں نے سدیا ہے نہ میں کو مسئلہ ہے. تو شادی ہوئی تھی تو مجھے تو بلایا نہیں اسلام آباد میں. پھر ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ سال پہلے میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو میں نے بھی نہیں بلایا تھا. تو ہمارے درمیان وہ اس قسم کا تو رشتہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف بہت آتے جاتے رہیں, لیکن جب بھی ہم ملیں گے تو ہول ہارٹیڈلی ملیں گے. دوستی تو اس کا نام ہے کہ ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ ہو. تو فادر ہیں تو ان کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ, گھر کے افراد کے ساتھ ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے کہ جب ان کو کام ہو تو وہ آسانی سے رخصت ہو جائیں, اور جب ان سے کام ہو ان کے بچوں کو تو وہ بچوں کے لیے بھی حاضر ہوں. ہر رشتے میں ہی ایسا ہونا چاہیے. اور لوگ ڈسکور کر لیتے ہیں, لوگ بہت اچھی طرح ڈسکور کر لیتے ہیں. کل میرا ایک نواسا آ کے میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, 7-8 سال کا ہوگا, تو بڑے مزے کی باتیں کر رہا تھا, اور وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کے آیا تھا کہ وہ میں نانا ابو سے ملنا چاہتا ہوں, کچھ چیزیں مجھے بودر کر رہی ہیں, تو وہ میں ان سے ڈسکس کرنے لگتا ہوں. آئی ہوپ ہی از وائز انف ٹو ٹیل می واٹ از دی سولوشن. اور پھر آ کے تو وہ میرے ساتھ کافی باتیں کرتا رہا, اس کے بعد وہ چلا گیا. اور رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں آپ ملتے ہیں اور پھر آپ اپنی راہوں پہ نکل جاتے ہیں, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو دوبارہ ملتے ہیں. اگر ملنے کی ضرورت آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ مل لیں. اگر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ شور ہے, ایک بڑی شاندار کتاب 2 سال پہلے آئی ہے, اس کا نام ہے نوائس, اور وہ اتنی شاندار کتاب ہے آپ کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. کتاب کا نام نوائس ہے, اور جس بندے نے لکھی ہے نوبیل انعام یافتہ ہے, اور جو 2 کتابیں لکھی ہیں اس نے, یا 2 یا 3 میرے خیال میں, اس میں سے ایک کتاب کا نام ہے نوائس. اور وہ کہتا ہے کہ 21ویں صدی کا پرابلم یہ ہے کہ شور بہت ہونے لگا ہے. یعنی ہمارے دماغ میں اتنا مٹیریل ڈیٹا کے طور پر آ جاتا ہے آنکھوں کے رستے اور کانوں کے رستے, کہیں کسی نہ کسی سورس سے اتنا مواد آ جاتا ہے کہ وہ شور کرتا رہتا ہے.
2-3 दिन पहले किसी ने कमेंट लिखा कि वेल डन स्वीट बॉय मुझे, तो किसी और ने कहा कि 79 ईयर्स के बाबा जी हैं तो आप उसे स्वीट बॉय कह रही हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा कि 79 तो आपने बहुत कम बताया, ये तो आजकल यूथियों की उम्र है। मैं तो कायदे आज़म का बचपन का साथी हूँ और तहरीक पाकिस्तान में बड़ा काम किया उनके साथ, तो वो हिसाब है। ये देखें, आपने नॉइस की बात की ना, तो ये सिर्फ आप अकेले नहीं है जिनको ये कंप्लेन है। जब अनवांटेड ख्यालात हमारे दिमाग में जमा होते रहेंगे और जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको भर देंगे, कभी कभी आपके सेल फोन भी तो बोलते हैं ना कि स्टोरेज कैपेसिटी कोई नहीं है, पहले कुछ जगह बनाओ। तो कुछ जगह बनाने की ज़रूरत है। वो जो शोर है उसको अलग से आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने की ज़रूरत है। 2-3 ख़वातीन बैठ के आपस में बातें कर रही थी जिनकी उम्र कोई 40, 45, 50 के करीब थी, और एक कहती है कि मेरी उम्र हुन 16 साल होनी है, तो दूसरी कहती है कि मेरी भी कोई 18 साल होनी है, तीसरी कहती है मैं वैसे 22 दी होवांगी। इतनी देर में ना ड्रम से आवाज़ आई नीचे गिरने की, तो ऊपर एक बाबा जी बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे, तो वो नीचे आ गिरे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं होने पैदा हुए, हंसते रहना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी में मौका मिलता है कि हम हंसते रहें, लेकिन हंसते हंसते बात समझ में आनी चाहिए। हंसते हंसते कि मैं आपको तसल्ली देता हूँ, थिंग्स विल गेट बेटर। याद रखिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप भी बदल जाएंगे, इर्द गिर्द के लोग भी बदल जाएंगे, ज़माना भी बदल जाएगा। और इस दुनिया का सॉफ्टवेयर ऐसा है, याद रखिए, इस दुनिया का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अगर आप देखें तो 10,000 साल पहले दुनिया कैसी थी, 5,000 साल पहले कैसी थी, 100 साल पहले कैसी थी, अब कैसी है। हमने 50 साल से दुनिया को बहुत तेज़ी से बेहतर होते देखा है। और वैसे आप किसी से पूछे तो कहते पहला ज़माना बड़ा चंगा सी, वो भी की ज़माना सी, 1 रुपए का किलो देसी घी मिलता था वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहला ज़माना कोई अच्छा नहीं था, ज़माना ये अच्छा है। और ये जो ज़माना है ये बहुत बेहतर हुआ है, और ये अब और तेज़ी से बेहतर हो रहा है, और आगे ये और तेज़ी से बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया का सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया अल्लाह ने कि इट हैज़ टू गेट बेटर, क्योंकि उसने बना के हार्डवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, फारिग हो गया। अल्लाह ने एक दफ़ा बना दिया और उसने इसके अंदर हिकमत रख दी जो हमें समझ नहीं आती कई दफ़ा, कि हम देखते हैं कि ये आफतें क्या है, ये ज़लज़ले क्या हैं, ये बीमारियां क्या हैं, ये सेहतें क्या हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परफेक्ट है जो अल्लाह ने बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह कोई चीज़ बनाए और वो परफेक्ट ना हो? नहीं हो सकता ना। तो पहले तो हमें यकीन करना पड़ेगा कि जैसा आपको, जैसा मुझे बनाया है, बस ठीक बनाया है। ऐसा नहीं कि वो अल्लाह ताला को और तरह का बनाना चाहता था तो और तरह का बन गया। जैसा वो बनाना चाहता था वैसा ही बन गया। जैसे हमारे घर वालों को अल्लाह ने बनाने का प्लान किया था वो वैसे ही बन गए। अब्बा वैसे ही बने हैं जैसे ओरिजिनल प्लान था ऊपर वाले का। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऊपर वाले का प्लान कुछ और हो और अब्बा कोई और डिज़ाइन के हो गए हो। वैसे ज़्यादातर मेरे समझते हैं कि आजकल मार्केट में अब्बे ठीक नहीं आ रहे, तो ऐसी बात नहीं है, अब्बे ठीक ही आ रहे हैं। ये हमारी परसेप्शन का मामला है। तख्लीक है ना, उसने बनाया और वो कादिर मुतलिक है और वो सब कर सकता है। कई लोग कहते हैं कि वो अल्लाह हमसे नाराज़ है, उसको राज़ी कर लो। तो मैं कहता हूँ अल्लाह तो पहले ही राज़ी है। अल्लाह राज़ी कैसे नहीं होगा? अल्लाह नाराज़ कैसे होगा? नाराज़ तो वो होता है जो बेबस होता है, जिसकी मर्ज़ी नहीं चलती, जिसका लोग कहा ना माने तो वो कुछ कर ही ना सके। नाराज़ तो वो होता है जो बेबस होता है। जो कादिर मुतलिक है उसने काहे को नाराज़ होना है? उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं तो उसने कौन सा जाके लेबर करनी है? उसने कहना हो जा तो वो हो जाएगा। वो वैसे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें सांचे में ढल जाएंगी। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि अल्लाह राज़ी नहीं, अल्लाह तो राज़ी है। हम क्योंकि राज़ी बर रज़ा नहीं हैं तो इस वजह से हम राज़ी नहीं हैं, क्योंकि हम उसकी मर्ज़ी के साथ राज़ी नहीं होते, हम अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं।
ہم تو ابا کی مرضی نہیں مانتے جو سامنے کھڑا ہے, تو اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ سمجھے راضی با رضا ہو جائیں, راضی با رضا سمجھتے ہیں, اوپر والے دی مرضی. جب آپ سوشل میڈیا پہ جیسے فیس بک پہ ہیں آپ, اور آپ کے فیس بک فرینڈز ہیں, اور جو فیس بک فرینڈز ہیں آپ کے, وہ جو بھی اپنی تصویر لگاتے ہیں یا پوسٹ لگاتے ہیں, تو وہ فیس بک والے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے فرینڈ ہے. یا ان کی سالگرہ ہوتی ہے تو فیس بک والے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے فرینڈ کی سالگرہ ہے, تو سالگرہ کا ان کو پیغام بھیج دیں. فرینڈ لسٹ میں ایڈ کرنا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی پوسٹیں اچھی ہوتی ہیں, جو اچھی باتیں کرتے ہیں, ان کو آپ رکھ لیتے ہیں, اور جو اچھی باتیں نہیں کرتے ان کو آپ اپنی فرینڈ لسٹ سے نکال دیتے ہیں. اگر کوئی بدتمیزی کرے تو اس کو ڈیلیٹ بلاک کر دیتے ہیں, یا پھر اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسے نہیں کرتے, بری بات ہوتی ہے. ویسے ڈیلیٹ بلاک کرنے کی نوبت نہیں آتی. اگر ہم اچھے طریقے سے کسی کو سمجھائیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں, بہت اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. ہم حصوں بخروں میں کر دیں کہ یہ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ ان کو الگ سے لیکچر دیں, جو آج شامل ہوئے ہیں اس دوڑ میں ان کو علیحدہ بات کریں. لیکن اگر یہ مایوس ہیں تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی طرف دیکھیں, اس سے شیم ہیل ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لفظ ہے, سنگل موسٹ امپورٹنٹ ورڈ, جسے ہم کہتے ہیں ریکوری فرام شیم, جو کہ یہاں جب حال میں آ کے لوگ بیٹھتے ہیں پھر بولنا شروع ہوتے ہیں, پھر وہ شیم ہیل ہو جاتی ہے, پھر ان کے آدھے دکھ دور ہو جاتے ہیں. اور یہاں لوگ اپنی پرسنل شیئرنگ کرتے ہیں اسٹیج سے, ہم پرسنل شیئرنگ کرتے ہیں. کئی دفعہ میں بتاتا ہوں کہ میرے 4 میں سے جو 3 ماموں تھے وہ الکوہلک تھے. میرے کوئی 18 کزن ایسے تھے میرے ہم عمر جو کہ الکوہلک تھے, ایڈکٹ تھے, بائیپولر تھے, سوئسیڈل تھے, جن میں سے کچھ نے مرڈر کیا, کچھ مرڈر ہوئے. یہ بات بالکل سچ ہے. تو میرے والد الکوہلک تھے کہ وہ 25 سال نہیں, اس لیے نہیں, یہ قدرت کے کھیل ہے, یہ قدرت کے کھیل ہیں. 25 سال کی عمر میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہی واز اے ریونگ الکوہلک, اور اس وقت ان کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا. اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے کہ ان کو روشنی نظر آئی اور انہوں نے شراب چھوڑ دی. اور اس سے 50 سال بعد ایک دفعہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم جو باتیں کرتے ہو ٹی وی پہ شراب کے بارے میں وہ بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ میں پتہ ہے کہ بالکل ٹھیک نہیں. کہتے تواڈے ابا جی بھی یہی کرتے سن. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ بات میں کر رہا ہوں تو کل آپ میری عزت نہیں کریں گے. کہ جب آپ بولتے ہیں تو شیم جو ہے اس کا سامنا نہیں کر سکتی. جب دوسرا آپ کی بات کو سمجھنے لگتا ہے تو شیم اس بات کا بھی سامنا نہیں کر سکتی. جب میں بولا ہوں اور آپ نے میری بات کو سمجھا ہے تو شیم سلامت نہیں رہ سکتی اس چھت کے نیچے. اگر آپ صرف گوگل پہ ہی لکھ دیں جہاں کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں, جو میرا رشتہ دار نہیں, اور وہاں ہر سوال کا جواب ریسرچ کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ جو آسٹریلیا سے بچے پڑھنے یو کے جاتے ہیں, جو یو کے سے بچے پڑھنے آسٹریلیا جاتے ہیں, تو ان کا کیا بنتا ہے. تو ہر چیز کا وہاں اچھی طرح سے جواب دیا ہوتا ہے. اور آج کے زمانے میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے, تو آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو ویریفائی کریں گوگل پہ جا کے کہ کیا بہتر ہے. اور ان کو نہیں پتا کہ ہمارے درمیان بات چیت ہو رہی ہے, انہوں نے اپنے حساب سے جواب دینا ہے, اور جس نے جواب دینا ہے وہ کوئی بندہ نہیں ہے. کئی طرح کے مائیگریشن کے مسائل کئی طرح کے ہیں. آپ ہجرت کر کے کسی شہر میں جاتے ہیں تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں, پھر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. جب آپ باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں یا باہر روزگار کے لیے چلے جاتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے بہت کامیاب ہوں اور بہت پڑھ لکھ جائیں, لیکن آپ اپنوں کو کھو دیں گے. آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. جب کوئی آپ کے سامنے نہیں ہوتا, آپ کے قریب نہیں ہوتا, آپ اپنے بچوں کی محبت کو انجوائے نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچوں کے بچوں کو گود میں نہیں لے سکتے. جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو بچے آپ کے جانے کے بعد آئیں گے اگر انہوں نے آنا ہوا تو. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ 2022 میں جی رہے ہیں. اگر آپ 50 سال پہلے ہوتے تو آپ ایکسپلور بھی نہیں کر سکتے تھے, آپ جان بھی نہیں سکتے تھے کہ حقائق کیا ہوتے ہیں. آج آپ اتنے لکی ہیں کہ
آپ کے پاس پیمانہ موجود ہے سرٹنٹی کے ساتھ, اتھینٹسٹی کے ساتھ, کہ آپ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے خود دیکھ سکتے ہیں اور اپنی تنہائی میں دیکھ سکتے ہیں, بغیر کسی شرمندگی کے فری آف کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ اچھا زمانہ کبھی بھی نہیں تھا کہ آج کے زمانے میں آپ سچ کو تلاش کرنے نکلیں تو بہت جلد آپ سچ تک پہنچ جاتے ہیں. باہر جانے کی تو اپورچونٹی بڑی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ باہر جانا اتنا آسان تھا 50 سال پہلے کہ ویزے کے بغیر ہی لوگ چلے جاتے تھے, پاسپورٹ لے کے چلے جاتے تھے. یہاں تربیلا ڈیم بنا تھا, منگلا ڈیم بنا تھا, تو کچھ لوگ بے گھر ہو گئے, ان کو اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا. تو کچھ انہوں نے رولا شولا ڈالا تو ملکہ الزبتھ کو پتہ چل گیا, تو ملکہ الزبتھ نے کیا سارے بندے دے دو. تو سارے بندے جو ہیں میرپور کے اور یہ سب ارد گرد کی جگہوں کے ادھر چلے گئے, اور اب لاکھوں کی تعداد میں وہ یو کے میں رہتے ہیں, وہاں کے وزیر بنتے ہیں, وہاں کے چانسز ہے کہ کبھی کو وزیر اعظم بن جائے پاکستانی ایسا, اور بچے ان کے تعلیم یافتہ ہو گئے, ان کے طرز زندگی بدل گئے, اور وہ مفت میں گئے بغیر پاسپورٹوں کے گئے, یعنی جہاز میں بٹھا تو بھیج دیا سب کو. آج توقع نہ رکھیں کہ وہ کہیں گے کہ یس پاپا, وہ نظموں میں ہوتا ہے, وہ ٹیلنگ لائز نو پاپا. یہ ریئل لائف میں یہ آپ کی بڑی باتیں ہوں گی, ڈسکشنز ہوں گی, اور کم از کم 10 دفعہ آپ راضی ناراض ہوں گے, پھر کنسنسس ڈیولپ ہوگا کہ آپ اور آپ کا بیٹا جو ہے اتفاق رائے کر لیں گے. لیکن ہماری جو عادت ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج شام سے پہلے مسئلہ حل ہونا چاہیے اور دوسرے بندے کو فوراً کہنا چاہیے کہ میں آپ سے متفق ہو گیا ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی سے آپ نے بات کی ہو اور اس نے کہا ہو کہ یس پاپا میں متفق ہو گیا ہوں؟ مطلب یہ کرنا پڑتا ہے اور یہ باتیں بار بار کرنے پڑتی ہیں, اور اس کے لیے حالات کو سازگار رکھنا پڑتا ہے. تو آپس میں درمیان میں جو فضا ہے وہ سازگار ہو کہ جب چاہیں وہ بات کر سکیں, جب چاہیں آپ بات کر سکیں, اور اس یقین کے ساتھ بات کریں کہ یہ بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ جو میں جانتا ہوں اس کو, تو اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا جو سچ ہے. وہ نہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں, وہ نہیں کہ جو میں چاہتا ہوں, جو سچ ہے وہ اس کے نتیجے پہ پہنچ جائے گا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.